السلام علیکم، ویلکم ہیلتھ اینڈ ہومیوپیتھک یوٹیوب چینل۔ آج ہم ڈاکٹر سردار علی سے ڈینگی وائرس یا ڈینگی بخار کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے کہ ڈینگی وائرس کیسے پھیلتا ہے اور اس کی احتیاطی تدابیر اور علاج کیسے ممکن ہے۔ وعلیکم السلام۔ آج کل جو ڈینگی وائرس پھیل رہا ہے اس کا بنیادی وجہ جو ہے وہ ایک مچھر ہے۔ وہ مچھر کے کاٹنے سے پھیلتا ہے۔ یہ کوئی ایک متاثرہ شخص سے دوسرے شخص کو نہیں لگتا، اور یہ مچھر جو ہے اس کا ایک خاص قسم کا مچھر ہے جو اڑتا ہے تقریباً زمین سے 2-3 فٹ اونچا۔ تو اس کی جو ہے زیادہ کاٹنے کا چانسز جو ہوتا ہے وہ صبح کے ٹائم، صبح 5 بجے سے لے کر 8 بجے تک ایسے اس وقت میں، اور شام کو 5 بجے سے مغرب تک۔ یہ جو ہے یہ اس کا زیادہ اس میں زیادہ کاٹنے کا چانسز ہوتا ہے۔ یہ ایک قسم کی مچھر ہے جو صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کا کاٹنے سے جو علامات پیدا ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جسم میں بہت زیادہ درد، تیز بخار 103-4 فارنہائٹ تک جا سکتا ہے، اور اس کی جو شدید قسم ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ الٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس کی جو مین وجہ ہے وہ جو بلڈ کی نالیاں ہے، خون کی نالیاں ہے، اس پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور جسم میں پلیٹلیٹس کی کمی ہو جاتی ہے اس کے کاٹنے سے۔ اور جب اس کی شدت آتی ہے تو جسم پہ دبے بھی بن جاتی ہے، پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں، اور خون کی الٹیاں بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کی جو علاج ایلوپیتھک میں تو عام طور پر پیراسٹامول اور یہ چیزیں دیتے ہیں۔ ہومیوپیتھک میں اس کی بہت آسان علاج ہے، کروٹیلس اس کو ہائی پوٹنسی میں دینے ہیں، اور اس کے بعد ایپیٹیریم، اور اس کے ساتھ ریسٹاکس، براؤن یا ایکونائٹ، ان چیزوں سے وہ کنٹرول ہوتا ہے۔ اور کاریکا فافیا جو ایک میڈیسن ہے وہ اس کی مین میڈیسن میں آتا ہے۔ اصل میں اس کا جو احتیاط ہے وہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں کھانی ہے جس سے خون پتلا ہوتا ہے، کیونکہ وہ خون پہلے سے پتلا کر دیتا ہے، کیونکہ جو پلیٹلیٹس ہے وہ خون کو منجمد رکھتا ہے، جیسے زخم ہو جاتا ہے اور خون جم جاتا ہے، یہ پلیٹلیٹس کا کام ہے۔ تو وہ آلریڈی وہ متاثر کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد اگر ہم خون پتلا کرنے والی دوائی دیتے ہیں جیسے اسپرین، ڈسپرین، بروپین، پونسٹان وغیرہ یہ چیزیں دیتے ہیں، تو اس سے اور بھی وہ بگڑ جاتے ہیں۔ تو وہ نہیں دینے پہ اسے سادہ پیراسٹامول یا جو ہومیوپیتھک میڈیسن ہے وہ دینی ہے، وہ اس سے علاج اس کی بہت اچھی طریقے سے ہو جاتا ہے۔ اور اس کی جو لیکوڈ زیادہ پلانا ہے، یعنی سیب کا جوس، وائٹ انار کا جوس جو بالکل سرخ انار نہ ہو وہ دینا ہے۔ پاپیتی کا جو پتے ہیں اس کو جوس میں ملا کے، کیونکہ ویسے کڑوے ہوتے ہیں بہت، جوس میں ملا کے پلانا ہے۔ لیکوڈ بہت زیادہ انٹیک بہت زیادہ کرنا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے، تو پانی میں کچھ نہ کچھ ملا کے یا ORS ملا کے ایسے کچھ ملا کے وہ پلانا ہے، اس سے وہ بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ ایسے یہ تقریباً 7 دن تک رہتا ہے۔ اور بعضی لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ ایک بار اگر کسی کو ہو جاتا ہے تو دوبارہ ہو سکتا ہے، تو یہ جو ہے یہ بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے اقسام 3-4 ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک قسم کا ہو گیا ہو اور اس کا علاج ہو، اس کے جو امیون سسٹم ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے نا اس کے حساب سے علاج ہو گیا ہو، لیکن دوسرا قسم اگر کاٹ لے تو وہ دوبارہ ہو جاتا ہے، تو یہ بالکل ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کسی متاثرہ شخص سے دوسرے شخص کو نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی متاثرہ شخص عام مچھر کاٹ لے اور وہ مچھر دوسرے بندے کو کاٹ لے تو پھر یہ بھی اس کو بھی ڈینگی بخار ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں اور یہ اس کے احتیاط ہے، اور یہ اس کا علاج ہے، بس یہ احتیاط کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس وبا سے اور اس مرض سے بچائے، ہم سب کو۔ اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔